بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم لفظ ایدن کی تحقیق، اس کی ترکیب اور اس کے استعمال کے متعلق پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ لفظ ایدن یہ صیغہ کیا ہے، اس کا باب کون سا ہے، اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر صیغے کی بات کریں تو ایدن مصدر ہے، پھر یہ ہے کہ اس کا باب کون سا ہے، تو اس کا باب چلتا ہے آدا یعیدو کے وزن پر، یعنی باء یبیع کے وزن پر، اور اس کے حروف اصلیہ ہیں حمزہ، یا اور ضاد، یعنی معموز الفا ہے، اجوف یائی ہے، یعنی مخلوط ابواب سے اس کا تعلق ہے۔ تو آدا یعیدو ایدن، اس طرح اس کا باب چلے گا۔ تو پھر ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو ایدن دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے راجع، اور کبھی یہ سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب یہ راجع کے معنی میں ہوگا تو اس وقت یہ تامہ ہوگا، جیسے عاد العجیر الی بیتہ، مزدور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اور کبھی یہ بمعنی سارا ہوتا ہے، اور جب یہ سارا کے معنی میں ہوگا تو اس وقت یہ ناقصہ ہوگا، جیسے عاد الثلج ماءً، پانی برف بن گیا۔ اب اس کے بعد ہے کہ ایدن کی ترکیب کیا ہے۔ ہر کتاب میں اس کا ذکر آتا ہے لفظ ایدن کا، تو اس کی ترکیب کس طرح کریں گے۔ تو لفظ ایدن کی ترکیب دو طرح کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فعل مقدر کا مفعول مطلق بن سکتا ہے، اس صورت میں ترکیب یہ ہو جائے گی کہ آدا ایدن، یہ عبارت بنے گی۔ تو آدھا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور ایدن یہ مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا معنی ہوگا راجع رجوعاً۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ ایدن جو ہے یہ حال بن سکتا ہے، آدھا فعل جو ہم نے نکال رکھا ہے اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے۔ لیکن پھر اعتراض ہوتا ہے کہ مصدر حال کس طرح بن سکتا ہے، جبکہ مشہور بات یہی ہے کہ مصدر حال واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں پھر اعتراض سے بچنے کے لیے ایدن کو اس میں فاعل کی تعویل میں کرنا پڑے گا، تو پھر ایدن بمعنی آیدن ہو جائے گا۔ تو آدھا آیدن یہ پھر عبارت بنے گی، تو اس میں آدھا کے اندر ہوا ضمیر ذوالحال، اور آیدن یہ حال ہوگا شبہ جملہ ہو کر، اور پھر یہ ذوالحال حال مل کر فاعل، اور فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب جو تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ لفظ ایدن کا استعمال کیا ہے۔ تو لفظ ایدن کا استعمال دو ایسی چیزوں میں ہوگا جن میں نہ تو نسبت تباین ہو اور نہ ہی نسبت تلازم ہو، بلکہ ان کے درمیان نسبت توافق ہو، یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک اتفاقی تعلق ہو۔ لہذا جاءنی زید ایدن کہنا درست نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر امر واحد ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح طلع الشمس ووجد النہار ایدن، یعنی سورج طلوع ہوا اور دن بھی پایا گیا، یہ بھی کہنا درست نہیں، کیوں؟ ان کے درمیان تلازم ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو لازم ایک دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ درست نہیں۔ پھر ایک اور جملہ لیتے ہیں جاءنی زید وذهب خالد ایدن، یہ کہنا بھی درست نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے درمیان تباین ہے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرے پاس زید آیا اور خالد بھی گیا، تو اب آنا اور جانا کے درمیان تضاد ہے، ان میں نسبت تباین ہے، لہٰذا یہ بھی درست نہ ہوا۔ تو درست کیا ہوا؟ درست اس طرح ہو جائے گا کہ جاءنی زید واخوہ ایدن، میرے پاس زید اور اس کا بھائی بھی آیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہماری شرائط موجود ہیں کہ یہ امر واحد بھی نہیں، پھر ان کے درمیان نسبت تباین بھی نہیں، کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آیا ہے اور دوسرا گیا ہے، بلکہ دونوں آئے ہیں، اور ان کے درمیان نسبت تلازم بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی زید آئے ساتھ اس کا بھائی بھی آئے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے۔ تو ساری شرائط پائی گئیں، اب یہاں پر اس کا استعمال درست ہوگا۔ تو جاءنی زید واخوہ ایدن میں نسبت توافق ہے، باقی کوئی بھی نسبت نہیں ہے، لہٰذا اب اس کا استعمال درست ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔